اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرے شام و سحر کھولنا سکھا، میں بھی لفظوں میں چاند تارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ سلام یامنا کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب مکان کو، جن کے گھر میں شادی خانہ آبادی ہے۔ اللہ پاک بچی کی زندگی کو بہتر فرمائے، آنے والا مستقبل بہتر ہو، اور دولہا اور دلہن دونوں کے درمیان تادم حیات الفطر محبت بنی رہے۔ آمین۔ جتنے بھی علماء یہاں جلوہ فرما ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، آپ لوگ بھی تشریف رکھیں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، معمول کے مطابق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مطلب کی بات کروں گا اور رخصت ہو جاؤں گا۔ گزارش یہ ہے، جو میری بچیاں ہیں، خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میری تقریر کے درمیان نذرانہ دینے مت آئیے گا، کیونکہ میں نذرانے کے بدلے میں شریعت کا سودا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی میری عادت بھی نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بھی میری عادت نہیں ہے۔ میں مطلب کی بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنا بیان ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، میں چاہوں تو 2 بجے تک آپ لوگوں کو جگاؤں، جیسے حاجی صاحب کی خواہش ہے کہ جلسہ 2 بجے تک چلنا چاہیے، لیکن اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ہمارا جاگنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے بہتر یہ ہے اتنے وقت پر جلسہ ختم ہو کہ ہم آسانی کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہو سکیں۔ بے شک۔ اللہ تعالی ہمارے جلسے کو حاضر ہونے کو قبول فرمائے آمین۔ اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کو جنت کی کیاری قرار دیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم ایسی مجلسوں سے گزرا کرو تو وہاں بیٹھ کر کے سن لیا کرو، وہاں بیٹھنا ایسا ہے جیسے جنت کے پھل چننا ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مجلسوں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن بات اگر سلیقے کی جائے تب تو ایسی باتوں میں سننے کا بھی مزہ آتا ہے، سنانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ پردے کے متعلق ہے۔ حالانکہ میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ذہن بنا کر کے آیا تھا، اور تھوڑی بہت بات میں انشاءاللہ اصلاح معاشرہ اور فکر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، لیکن چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پردے کے حوالے سے آپ کو بات کرنی ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قوم مسلم کے اندر آج جو بے پردگی اور بے حیائی کا دور چل نکلا ہے، اس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سارے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے پردہ ہو کر جاہلیت اولا کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر کے باہر نہ نکلو۔ بے شک۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی روح کی تسکین کے لیے حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، دونوں کا جوڑا بنایا، جنت میں رکھا، اور جنت سے اللہ کی حکمت کے تحت دنیا میں بھیجے گئے اور انسانی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے عورت ذات کو بنایا، طبقہ نسواں کو بنایا، خواتین کو بنایا، نازک مزاج بنایا، نرم و نازک بنایا۔ جب کسی گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو حدیث پاک میں ہے
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ سرخ پروں والا اس بچی کو اپنی آگوش میں لے کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے گھر والوں، ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہوئی ہے. اس بچی کی پرورش میں، اس کی تربیت میں، اس کو پال پوس کر بڑا کرنے میں جو بھی اس کی مدد کرے گا، اللہ پاک محشر میں اس کی مدد فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ بچی کی پرورش میں، بچی کی تعلیم و تربیت میں اگر کوئی شخص اپنا حصہ ملاتا ہے، اللہ محشر میں اس کی مدد فرماتا ہے. کیا محشر؟ وہ محشر جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. محشر وہ ہوگا جب دوست سے بھاگ رہا ہوگا، آقا غلام سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس محشر میں اللہ اس بندے کی مدد فرمائے گا جو بچی کی پرورش میں مدد کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بچی کی تربیت کے حوالے سے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین اسوہ عطا فرمایا، بہترین اسوہ نور عطا فرمایا. اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو. سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردہ کرنا سکھا دو تاکہ تمہاری بچیاں جب بڑی ہو جائیں تو پردہ ان کے لیے بوجھ نہ بنے. بے شک. آج ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، عرس کے موقع پر، میلے کے موقع پر یا کسی تقریب پر جب ہم ان کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر سے پردہ کی فرضیت اٹھا لی گئی ہے، اس لیے بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زینت کرنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو خوبصورت رہنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی شوہروں کے لیے زینت کرنے کا حکم دیا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں بن سنور کر کے رہتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اللہ پاک اس کے اس عمل کو اپنی عبادت میں شامل فرما دیتا ہے. اس لیے کہ جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. لیکن ہماری مسلم خواتین کے آپ حالات دیکھیں، گھر میں رہیں گی میلے کچیلی رہیں گی، گھر میں رہیں گی تو ان کے پردے اور ان کے کپڑے کا کوئی خیال نہیں رہے گا، گھر میں رہیں گی تو بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کریں گی، صاف صفائی کا کوئی خیال نہیں رہے گا. لیکن جب یہی خاتون بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی ہے، میک اپ بھی کرتی ہے، بے پردہ کپڑے بھی پہنتی ہے اور ایسے ایسے میک اپ کر کے ایسے ایسے حالات بنا کر باہر نکلتی ہے کہ جب میں باہر نکلوں لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں کی میرے اوپر نگاہ پڑے، اور اس طریقے سے وہ باہر نکلتی ہے کہ اس کی زینت ہونی چاہیے اس کے شوہر کے لیے، لیکن وہ زینت کرتی ہے غیر محرم کے لیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو 70 شیطان اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، اس کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے، اس کو بے حیائی میں مبتلا کرنے کے لیے. یہی تو وجہ ہے جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اوباش نظریں، محلے کے اوباش آوارہ لڑکوں کی نظریں اس کے اوپر نکلتی ہیں، اس کے اوپر چلتی ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں کا کھلونا بنتی ہے اور تیکھی اور ترچھی نظریں اس کے اوپر پڑتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں میرے حسن کا دیدار ہو رہا ہے، اتراتی ہے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں. یاد رکھیں، ان نظر کی نیت کو پہچانو. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ نے تمہاری زینت یہ بنائی ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، لیکن جب تم بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہو تو تمہاری زینت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں فطور پیدا ہوتا ہے، نظروں کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، جس نے اپنی آنکھوں سے حرام کو دیکھا، کل بروز قیامت اس کی آنکھوں کے اندر آگ کے کیلے ٹھوک دی جائیں گے. اللہ اکبر. کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہماری اتنی طاقت ہے؟ کیا ہماری اتنی سکت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر پائیں؟ یاد رکھیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ان عذاب ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید،
بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ جب بچی ناچتی ہے، جب بچی بے حیا ہو کر بے پردہ ہو کر شادیوں میں بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کرتی ہے، باپ کہتا ہے میری بیٹی ناچ رہی ہے، بھائی کہتا ہے میری بہن ناچ رہی ہے، بیٹا کہتا ہے میری ماں ناچ رہی ہے، سوچتے ہیں کہ یہ تو فیشن ہے۔ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ جو لوگ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اچانک آپ کے گھر میں کوئی شخص بغیر دستک کیے، بغیر نوک کیے، بغیر دروازہ بجائے آپ کے گھر میں اگر داخل ہو جائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا آپ کو کہ آپ کے گھر میں کوئی بغیر نوک کیے داخل ہو گیا، بغیر دروازہ بجائے داخل ہو گیا؟ آپ غصہ کریں گے، آپ ڈانٹیں گے، کیوں؟ میری بیٹی بے پردہ بیٹی ہے، میری بیوی بے پردہ بیٹی ہے، تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ جب گھر میں جاتے ہیں تو دروازہ بجا کر اجازت لے کر جاتے ہیں؟ لیکن یہی غیرت جو گھر میں دکھا رہے ہو، جب ڈی جے آتا ہے، تمہاری بچیاں ناچتی ہیں، تو تب تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ یہ غیرت کہاں گئی؟ غیرت کا تو جنازہ نکل گیا، حیا تو مر گئی۔ حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کا حصہ ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ جہاں حیا ہوتی ہے، جہاں شرم ہوتی ہے، جہاں لاج ہوتی ہے، وہیں ایمان ہوتا ہے۔ جب حیا اٹھ جاتی ہے، شرم اٹھ جاتی ہے، تو ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بے حیا ہو گئے۔ معاف کیجئے گا میرا جملہ سخت ہے، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں آپ کے درد کا علاج کرنے آیا ہوں، اس کے لیے کڑوی دوا پینی پڑے گی۔ میں آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنا کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ جلد سے کرو جنت میں چلے جاؤ گے، ڈی جے باجے بجاؤ، کچھ بھی کرو، پیر کا دامن تھام لو، تم جنت پہ چلے جاؤ گے، نہیں۔ بہت بہترین پیغام۔ سرکار پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم اہل سنت و جماعت غوث اعظم کہتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ پیران پیر دستگیر غوث جیلانی قطب ربانی، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن خوف خدا کا عالم، اللہ سے ڈر کا عالم۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ گیا، کعبہ کا چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے رو رہا ہے، اتنے درد سے روتا ہے، اتنے کرب سے روتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر کے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ تو اس کی سن لے، اتنے درد سے روتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ کا بندہ ہے کون؟ میں قریب ہوا، میں نے اس کے چہرے کے نقاب کو ہٹا کر کے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون عبد القادر جیلانی؟ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہونے والے، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھنے والے، ہزاروں لوگوں کو کلمہ توحید پڑھا کر کے دامن اسلام میں داخل کروانے والے، وہ میرے غوث اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایک ہی دعا، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق نہ ہو تو محشر میں مولا مجھے اندھا اٹھانا، مجھے نابینا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھے میں اتنی سکت نہیں ہے، مجھے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے بندوں کا بھی سامنا کر پاؤں، تیرا سامنا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کے گھر کی بیٹیاں باپردہ ہوا کرتی تھی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شریعت کی نہریں ان کے گھر سے بہتی تھی، پابند شراق خاندان کے ایک سب سے بڑے فرد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ مولا مجھے محشر میں میری دعا کو قبول کر لینا، میری اعمال کو قبول کر لینا، یا پھر مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ہم دن رات گناہ کر کے بھی اتنے آزاد گھومتے ہیں، اتنے آزاد گھومتے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں۔ بے شک۔ جب کہا جائے گھر کے کسی فرد سے حاجی صاحب
بچی کی شادی ہو رہی ہے، ڈی جے مت لانا. مولانا صاحب میری چلتی نہیں ہے میری بچیوں کے سامنے. کیا تیرا ضمیر مر گیا؟ غیرت مر گئی تیری؟ تجھے اللہ نے حاکمیت کا تاج بنا کر کے پیدا فرمایا تھا، تیرے سر پہ حاکمیت کا تاج رکھا تھا. کیا تو مرد ہے؟ تیرے سر پہ حاکمیت کا تاج ہے. تیری بیٹی کی، تیری ماں کی اور تیری بہن کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، لیکن تو ہے کہ گھر کا غلام بنا پھرتا ہے. حال تو یہ ہے کہ تجھے مرد بن کے رہنا چاہیے. اللہ نے تجھے مرد بنایا، ذمہ داری عطا فرمائی. بے شک الرجال قوامون علی النساء. لیکن مرد بیچارہ کہتا ہے مولانا صاحب میری بیوی کے آگے میری نہیں چلتی ہے. کیوں؟ بیوی کھانا نہیں دے گی؟ کیا بیوی تمہیں تیری ضروریات پوری نہیں کرے گی اگر تو ڈی جے لے کے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم مردوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری کا خیال رکھو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. بے شک بے شک دینا پڑے گا. مولانا صاحب سے، امام صاحب سے بہانہ کر سکتے ہو، سید صاحب کی بلا سے آپ بہانہ کر سکتے ہو، نہیں حضرت ایسا ہے ویسا ہے. اللہ سے بھی ایسا کہہ دو گے مولا نہیں ایسا تھا ویسا تھا؟ نہیں. یہ لولے لنگڑے بہانے دنیا میں چل سکتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں کے آگے نہیں چلتی، میری دوستوں کے آگے نہیں چلتی، میری پریوار کے آگے نہیں چلتی. یہ دنیا کے سامنے بہانے کر سکتے ہو، اللہ کے حضور یہ بہانے نہیں چلنے. بے شک. اس لیے کام کرو تو اللہ کو راضی کرنے والے کرو، دنیا کو راضی کرنے والے مت کرو. دنیا تو ایسی ہے، ایسی بے وفا ہے کہ آری کی طرح جاتے ہوئے بھی کاٹتی ہے، آتے ہوئے بھی کاٹتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کسی کا بھلا نہیں کرتی. قبر میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آپ کا چچا زاد بھائی، آپ کا سگا بھائی نہیں آئے گا. آپ کو اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا پڑے گا. جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں وَمُقْرَؤُ کِتَابِیَا، یہ لو اپنا نامہ اعمال پڑھو. تو اس وقت کیا ہم کہیں گے کہ بھائی تو آ، تیری وجہ سے ڈی جے بجے تھے، تو جواب دے؟ نہیں آئے گا بھائی. بھائی تو ایک نیکی بھی نہیں دے گا، رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے. وہاں کچھ کام نہیں آنے والا ہے. صرف اعمال کام آئیں گے، صرف نیکیاں کام آئے گی، صرف اچھائیاں کام آئے گی جو دنیا میں تم نے کی ہوگی. بے شک. لیکن ہم ہیں پتہ نہیں کس خوف میں، کس امید پر جیے جا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے. ابھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بدلیے بدلیے بدلیے. ایسے نہیں بدلتے. انسان کو جب احساس پیدا ہو جاتا ہے نا خود کو، تو وہ بدلنا شروع کر دیتا. میں احساس ہی تو نہیں ہے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نہیں مولانا صاحب ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. ایک جگہ میں نے بیان میں کہہ دیا کہ شادی کے موقع پر تو میلاد ہی ہونی چاہیے. تو ایک بوڑھا کہنے لگا کہ جناب شادی کے موقع پر میلاد نہیں ہوتی، میلاد تو میت کے وقت ہوتی ہے. اللہ یہ تو خیالات ہیں ہمارے، یہ خیالات ہیں ہمارے آج کے، یہ سوچ ہے ہماری. جب سوچ ہی اتنی گندی ہے ہماری. بوڑھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں میت تو یہ جو میلاد کروائیں، شادی پہ کیسے میلاد کروائیں؟ مولود تو ہوتی ہے کسی کا انتقال ہو جائے، تیجے پہ، 40ویں پہ، چہلم پہ، 10ویں پہ. میں کہتا ہوں 10واں، تیجا، 40واں اگرچہ فرض نہیں ہے، مستحب کام ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ شادی کے موقع پر اگر ڈی جے بجاؤ گے تو یقیناً گناہ ملے گا، 100% گناہ ملے گا. بے شک بے اور شک. شادی کے نام پر کیوں؟ شادی تو سنت مصطفیٰ ہے نا. شادی تو دو روحوں کا ملن ہے. دو اجنبی مرد و عورت ایک ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ نسل انسانی کو آگے بڑھایا جا سکے، گھر گرستی کو آگے بڑھایا جا سکے. اس میں ناچنے والی کیا بات ہے؟ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کون ناچا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آج کا فیشن ہے، آج کا فیشن نہیں ہے، بہت پرانا فیشن ہے. لیکن کس کا ہے پتا ہے؟ مسلمانوں کا نہیں، شیطان کا. شیطان کا. مورخین نے لکھا ہے، ہمارے علماء نے بھی تحریر فرمایا ہے، پہلی بار ناچا تھا شیطان. کب؟ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اور آدم علیہ السلام اللہ کی حکمت سے جنت سے باہر تشریف لائے، دنیا میں بھیجے گئے، تو شیطان خوشی میں ناچا تھا. بے شک. اور دوسری بار شیطان انسان کے ساتھ مل کے ناچا. کب؟ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، حابیل کو. قابیل نے، آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا یہ قابیل، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ایک عورت کے چکر میں. جب قتل کیا اس نے،
جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آدم علیہ السلام کے انتقال کی خوشی میں یہ ناچا تھا شیطان کے ساتھ مل کر. فیشن ہے ناچنا، بالکل فیشن ہے، لیکن کس کی فیشن ہے یہ آپ طے کرو. میرا کام تھا، میں نے بتا دیا. بہت بہترین پیغام. اب آپ سوچئے کہ یہ کس کا فیشن اور کس کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں. جب خوشی کا موقع ہو تو کیا ضروری ہے کہ ناچا ہی جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ڈی جے ہی بجائے جائے؟ کیا ضروری ہے کہ بچیوں کو بے پردہ کر کے گھر سے باہر ہی نکالے جائے؟ اور بھی تو کام کیے جا سکتے ہیں. اس سے پہلے کیا خوشیاں نہیں ہوئی؟ جنم دن پہ ناچتے ہیں. کیا بلا کر لیا تو نے دنیا میں آ کر کے؟ کون سا تیر مار لیا جو ناچ رہا ہے؟ ڈی جے بجا رہا ہے، گانے بجا رہا ہے، جنم دن منا رہا ہے، کون سا تیر مارا بتا؟ اعمال کا ٹھکانہ نہیں ہے. نیک اعمال ایک ہمارے پاس نہیں ہے، اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں. جمعہ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سفید کپڑے پہن کے اپنے آپ کو ٹنا ٹن سنی اور پکا مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھ سے بڑا پاکیزہ مسلمان کوئی نہیں ہے. اعمال کے نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت عمل کیے لیکن انہیں اپنی اعمال پہ ناز نہیں تھا، وہ فکر آخرت رکھتے تھے. بے شک حق. جنت جو ہے نا، جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے. یہ حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. معاف کیجئے گا، آج لوگوں میں خوش فہمی ہے کہ ہم تو سنی ہے نا، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے. یاد رکھو، جنت کی گارنٹی اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے. جنت کی گارنٹی نہیں دی ہے کہ نہیں تم جنت میں جاؤ گے ہی جاؤ گے. نیک اعمال کرو گے تو جاؤ گے. شرط رکھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے 2 شرطیں رکھی ہیں جنت میں جانے کی. پہلی، اللہ کے حضور جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں محشر کا خوف ہوا. دوسری، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے محفوظ رکھا. یہ 2 شرطیں جس نے پوری کر دی، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. مفسرین فرماتے ہیں 2 جنتوں سے مراد دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. دنیا بھی تمہاری جنت بنے گی، آخرت بھی تمہاری جنت بنے گی. شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. تمہارے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے گھر پہ بیٹھ کے کانپنا شروع کر دو. ڈرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے جب اللہ کا پیغام رسا تمہیں کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو تم یہ مت دیکھو کہ میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے، بس میرے رب کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر. سخت گرمی ہو لیکن رمضان کے روزے آ جائے، یہ مت اپنے آپ سے کہو کہ رمضان کے روزے بڑے سخت ہیں، بلکہ یہ کہو میرے رب نے ہی جان دی، میرے رب نے ہی جسم دیا، میرے رب نے ہی روزے کا حکم فرمایا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے. اس لیے بس جیسے ہی سحری کا وقت ہو سحری کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سحری کرو، سنت مصطفیٰ ادا کرو اور رمضان کے پورے روزے رکھو. یہ رب کا حکم ہے. اسے کہتے ہیں خوف خدا، اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر. جب دل میں خیال آئے کہ گناہ کرنے کا، کسی کی بہو بیٹی جانے لگے، نوجوانوں بالخصوص تم توجہ کرو، جب کسی کی بہو بیٹی بے پردہ ہو کر کے جائے، وہ اس کا کام ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہے، لیکن تمہارے لیے حکم یہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین کو اے محبوب فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں. تمہارا حکم، تمہارے لیے فرض یہ ہے اگر کوئی بے پردگی کرتا ہے تو تم تو نگاہوں کو جھکا کے رکھو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوی میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول کی زوجہ نے پردہ نہیں کیا. میرے نبی نے فرمایا پردہ کرو. کہا حضور یہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے. کہا یہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو. تم پردہ کرو، تم نگاہوں کو جھکاؤ. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کی بالکل پرواہ نہ کرے، کیونکہ اس میں پڑھنا ہی غلط ہے. کون کیا کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا ہے. آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ پورا کیجیے. آپ ذمہ داری کو پورا کیجیے، اپنی ذمہ داری کو نبھائیے. آپ کو اپنے اعمال کا حساب آپ ہی کو دینا ہے، اور محشر میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. میری بات کو یاد رکھنا، محشر میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. محشر میں اللہ کے حضور ہمارے ایک ایک عمل کو کھول کے پیش کیا جائے گا، کھول کے پیش کیا جائے گا. 3-3 4-4 گواہ پیش کر دیے جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا
جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور ساری دنیا سو جاتی ہے، ہم بستر کے اندر ہوتے ہیں، موبائل کی اسکرین پر ہماری نظر ہوتی ہے، اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بے حیا مناظر نہیں دیکھ لیتے، دیکھتے دیکھتے سو جاتے۔ اللہ نہ کرے اس حال میں اگر ہمیں موت آ گئی تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جس حال میں مرتا ہے کل بروز قیامت اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ فلمیں دیکھتے دیکھتے اگر نیند آئی اور نیند میں موت آئی تو پھر کل بروز قیامت اسی حال میں اٹھو گے۔ اعلان محشر دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ کس حال میں مرا تھا، کس حال میں مرا تھا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال، تمہارے اعمال، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کل بروز قیامت وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قرآن کو لا کے رکھا، کتاب کو لا کے رکھا جائے گا، نامہ اعمال کو محشر کے دن لا کے رکھا جائے گا، مجرمین کے سامنے، مجرمین کے سامنے لا کر کے رکھا جائے گا نامہ اعمال۔ یہ فرشتے ہیں نا ہمارے کندھوں پر، اتنا ایمان ہے نا ہمارا کہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے دوسرا بدی لکھتا ہے، پورا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، پوری فائل تیار ہو رہی ہے، اسی فائل کو کتابی شکل میں لا کر کے محشر میں رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین ڈرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اے افسوس اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے تو نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس کتاب کو لا کر کے فرشتوں کے ذریعے رکھوائے گا جس کے اندر سفید اور سیاہ سب لکھا ہوگا۔ وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جو ہم نے برسرے بازار کیے، وہ گناہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے جو بند کمرے کے اندر ہم نے کیے، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جو ظاہر میں کیے، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جو چھپے ہوئے ہوں گے، سب کچھ چھوٹے سے چھوٹا گناہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ کی کتاب سنا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن سنا رہا ہوں، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں واقعات سنا کر کے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کی کتاب کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کے مرجائے ہوئے چہرے دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے مزاج کے اوپر یہ بوجھ لگتا ہوگا، لیکن کہتا ہوں کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ کڑوی باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کروں، میں چاہوں تو ابھی آپ کو تقریر میں نعرے لگوا سکتا ہوں، لیکن نہیں چاہتا، کیونکہ نعرے لگا لگا کر کے ہم بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے، ہم اعمال نامے کی طرف ہم نے کبھی توجہ دی نہیں۔ یہ پہلا گواہ ہمارا نام اعمال لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ پھر دوسرا گواہ پیش ہوگا محشر میں، کیونکہ ہم تو دنیا میں بہانے کر لیتے نا، کہ بھائی نماز پڑھو، مولانا صاحب بچے نے پیشاب کر دیا تھا، کپڑا ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے حضور یہ بہانہ چل جائے گا؟ کپڑے ناپاک تھے، دکان پہ بیٹھا تھا، کاروبار کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، سر درد کر رہا تھا، بہانے نہیں چلیں گے، رب کے حضور بہانے نہیں چلیں گے۔ دوسرا گواہ، اور ایسا گواہ کہ ہم انکار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج کے دن تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، مجرمین کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور پھر ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے، اے ہاتھوں تم بتاؤ کہ اس نے کیا 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 ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پیروں سے کہا جائے گا اے پیروں تم گواہی دو، تم بتاؤ کہ اس نے کیا 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 ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے شریر کے انگ، ہمارے باڈی پارٹس اللہ کے حضور میں ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ ہم کہیں گے ہم نے نہیں کیا، ہاتھ کہے گا کیا، ہم کہیں گے نہیں کیا، پیر کہے گا کیا، اور ہم کیسے کہیں گے؟ ہمارے منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی، منہ تو بند کر دیے جائیں گے۔ یہ دوسرا گواہ ہوگا جو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر تیسرا گواہ اللہ کی کتاب سورہ زلزال، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ قرآن کریم کی سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں اگلے گی، زمین سے کہا جائے گا تو بتا بندوں نے کیا کیا کیا۔ ہم جو کر رہے ہیں زمین پہ ہی تو کر رہے ہیں نا، ہوا میں اڑ کے تو نہیں کرتے، آسمان میں جا کے تو نہیں کرتے، کمرے میں بندے تو بھی زمین پر ہیں،
میدان میں ہے تو بھی زمین پر ہے. زمین کو تو معلوم ہی ہے ہم نے کیا 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 ہے. مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ ابلتا ہے ہماری بدعمالیاں ابلیں گی محشر کے دن زمین سے, پھوٹ پھوٹ کر کے گناہ باہر آئیں گے کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ہم انکار نہیں کر پائیں گے. یہ تین گواہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, اور جب نامہ اعمال کے اندر یہ ہمارے گناہ ظاہر ہوں گے تو پھر اللہ حکم فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, اس کو پکڑو, اس کو جکڑو اور اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو. اللہ کون جہنم؟ وجیء یومئذ بجہنم, قرآن فرماتا ہے اس دن جہنم کو لایا جائے گا. حدیث پاک میں ہے, میرا رب ارشاد فرماتا ہے جب جہنم آئے گی 70,000 فرشتے بڑی بڑی بیڑیوں میں بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم کو لائیں گے, تو بڑے بڑے انبیاء کرام بالخصوص ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور کہیں گے اے اللہ آج کے دن میں تجھ سے اس جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, اس جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. کون کہے گا؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ ابراہیم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذات. بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ, خلیل اللہ, جن کی پوری زندگی قربانیوں میں گزری, وہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں کریں. عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے اللہ آج کے دن تو میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, بس اے اللہ اس جہنم سے تو مجھے پناہ عطا فرما دے. انبیاء کا یہ حال ہوگا تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ اس لیے اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے, ابھی اللہ نے ہماری زندگی سلامت رکھی ہے. وہ لوگ جو قبروں میں سما گئے وہ اچھے برے اعمال نہیں کر سکتے, ہم تو کر سکتے ہیں, ہم تو نیکیاں کر سکتے ہیں. مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر جاؤ کہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ تو ہو. اللہ پوچھے میرے بندے دنیا سے کیا لایا, کچھ اعمال پیش تو کر دیں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے لیے, تو پھر ہم کیا پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں؟ کیونکہ دنیا میں زندگی تو گناہوں میں گزاری. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا, شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ ہی کا رزق کھایا, اللہ ہی کی نافرمانی کر دی, نہ اللہ کا کرم کا شکر ادا کیا, نہ اللہ کے خوف سے ڈرے. خدا کا ڈر بھی نہ آیا اور اللہ کے کرم کا شکر بھی ادا نہ کیا, عبادت نہ کر سکے, نہ یہ کر سکے نہ وہ کر سکے. یہ ہمارا حال ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جاگیں. بالخصوص نوجوانوں, تمہاری زندگی جسے کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, اور فیشن پرستی کے اندر معاذ اللہ ہم اس قدر گرے جا رہے ہیں, اس قدر گرے جا رہے ہیں کہ نوجوان نت نئی فیشن پھر شروع کر دے. سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یہ ٹرینڈ چلا ہے مجھے یہ کرنا ہے, یہ فیشن چلا ہے یہ کرنا ہے, یہ فیشن چلا یہ کرنا ہے. کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عبادت کا یہ طریقہ میرے نبی کی سنت سے آج مجھے سیکھنے کو ملا ہے, مجھے یہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. علماء تو تمہیں بتاتے ہیں روزانہ, کبھی وہاں نظر کیوں نہیں جاتی کہ آج مولانا سے فلاں حدیث سن کر کے آیا ہوں, مجھے اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. یہ شوق ہمیں نہیں ہوتا. حدیثیں تو صرف سننے کے لیے ہوتی ہیں کیا؟ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں, عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم تو نوری بھی نہیں ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں یا ہم تو بخشے جائیں گے, نہ ہم بالکل ناری ہیں کہ ہمیں بالکل آگ میں بھیج دیا جائے گا. ہم تو خاکی ہیں کہ اگر ہم چاہیں اچھے عمل کریں تو نوری بن جائیں, برے عمل کریں تو ناری بن جائیں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم تو خاک سے پیدا کیے گئے ہیں, خاک میں ہی جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیے گئے, اسی مٹی میں لوٹ کر جانا ہے, اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. اور ایک بات یاد رکھو, دنیا میں جو انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے نا, جو عادت ہوتی ہے اسی حالت میں موت آتی ہے, اسی حالت میں موت آتی ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. جس کی عادت ہوتی ہے درود پڑھنے کی, وہ درود پڑھتے پڑھتے جاتا ہے دنیا سے. جس کی عادت ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کی, تب موت کے وقت کلمہ یاد آتا. ایک بزرگ کے پاس میں ایک طوطا تھا, ایک بزرگ کے پاس طوطا تھا.
اور وہ طوطا اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کا ذکر عادت تھی اس کی، کچھ بھی دیکھتا اللہ کا نام لیتا، بڑا قیمتی تحفہ تھا۔ لوگوں نے ہزاروں روپے اس کی رقم دے دی، آفر کر دی کہ تم یہ طوطا ہمیں بیچ دو، لیکن بزرگ کہتے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس لیے میں اسے بیچوں گا نہیں، کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر پیارا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پنجرے میں اچانک بلی گھسی اور طوطا مر گیا، طوطے کو مار دیا۔ اب طوطے کی آواز جو ہوتی ہے وہ ٹین ٹین کی آواز ہوتی ہے، فطری آواز۔ جیسے ہی بلی نے حملہ کیا طوطا ٹین ٹین کرنے لگا، بلی نے حملہ کیا، مار دیا، بزرگ رونے لگے۔ لوگ آئے کیونکہ بزرگ کو بڑا پیارا تھا طوطا، کہا کہ طوطا ہی تو تھا، چلا گیا، روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے نہیں روتا کہ طوطا مر گیا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ اللہ کہتا رہا، موت کا وقت آیا تو ٹے نکل گئی۔ کل کو اگر میں زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتا رہا، موت کے وقت اگر میرے جملے بھی یہ ہو گئے تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اللہ۔ بزرگوں کی سوچ ہوا کرتی تھی، اللہ والوں کی سوچ ہوتی تھی۔ یہ حالات بزرگوں کے تھے اور کیا حالات ہمارے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا، بڑا پیارا جملہ، میں ہر تقریر میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، واہ، تو نہیں بنتا نہ بن میرا مگر اپنا تو بن، اپنا تو بن، واہ، اپنا تو بن، بہترین، میرا نہیں بنتا مت بن، معاشرے کا نہیں بنتا مت بن، اپنا تو بن، اپنی تو فکر کر، اپنی قبر میں جواب دینے کا کام تو کر۔ اس لیے کہ مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، شادی کا موقع ہے، اس لیے میں موت کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا شادی کا موقع ہے اور آپ موت کو یاد کریں، بھئی یاد تو رکھنا پڑے گا، حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی فرقہ، کوئی جتا، کوئی دھرم، کوئی مذہب انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کس نے انکار کیا؟ نہ کسی نے علاج کیا، نہ کسی نے انکار کیا، کوئی علاج بھی تو نہیں کر سکا۔ وہ حکیم جالینوس بہت بڑا حکیم تھا، دنیا سے گیا تو 2 گولیاں تھی اس کے پاس، اتنا بڑا حکیم تھا، اس نے جاتے جاتے 2 گولیاں دی اپنے ماننے والے کو کہ ایک گولی کو پانی میں ڈالنا، دوسرے گولی کو پتھر پہ رکھ دینا، اور انتقال ہو گیا۔ پانی میں ایک گولی کو ڈالا تو پانی جم کے پتھر بن گیا، پتھر پہ ایک گولی کو رکھا تو پتھر پگھل کر پانی ہو گیا۔ اب لوگ حیران رہ گئے کہ مرتے مرتے یہ کرتب دکھانے کی کیا ضرورت تھی، مرتے مرتے کرتب دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کرتب نہیں، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ والے نے کہا حکیم تھا یہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ضرور کوئی راز ہے۔ تو ایک اللہ والے نے اس کا جواب دیا کہ حکیم جالینوس تمہیں کہنا چاہتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، میں نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا علاج دریافت کیا کہ اگر چاہوں تو پانی کو پتھر اور پانی کو پتھر اور پتھر کو پانی بنا دوں، لیکن موت کا علاج میں بھی نہ کر سکا، آج میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں، میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہی حال ہے، اس لیے اپنی موت کو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ملنے والی ہے، اس سے ملاقات ہونے والی ہے، کتنے ہی بھاگ لو۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں بند ہو جاؤ۔ سیکورٹی کے کتنے انتظامات ہم نے کیے، کتنے مضبوط محل بنائے، گھر بناتے کاریگر سے کہتے ہیں نیم مضبوط بنانا، میرا گھر گر نہ جائے، کیوں؟ تاکہ موت نہ آئے۔ موت سے بچنے کے 1000 بہانے کرتے لیکن کوئی بچا ہے نہیں بچ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو، اور دنیا میں آپ جی رہے ہو تو اس حال میں جیو کہ لوگوں کو دیکھ کر کے لگے کہ ہاں یہ محمد عربی کا غلام ہے، سبحان یہ اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے اور ماننے والا ہے، یہ سچا پکا مسلمان ہے۔ اور اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ دنیا تمہیں دیکھ کر کے سلام کرے اور لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ خوف خدا اپنے دل میں پیدا کر لو، یہ دنیا کے جھنجھٹ تو یہی پڑے رہ جائیں گے۔ آپ کتنی بھی اچھی شادی کر لو، کتنا بھی اچھا کھانا بنا لو، سگے رشتہ دار کو آپ 10 لاکھ کا کھانا بناؤ، سگے رشتہ دار کو 5 سال کے بعد میں 3 سال کے بعد پوچھو کہ میرے بچے کی شادی پر کیا کھانا بنے گا، وہ نہیں بتا پائے گا، نہیں بتا، کھا کے بھول جاتے لوگ، 2 دن بعد نہیں بتا، ہاں نہیں بتا پاتے لوگ، کھا کے بھول جاتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، واہ، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا کو زیادہ بھاؤ مت دو، ان دنیا داروں کو زیادہ بھاؤ مت دو۔ ہم نے دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیا، کتنی بار ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔
اس لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، لوگوں کو راضی کرنے والے کام مت کرو. لوگ تو بلکہ ملک کا سپریم کورٹ بھی کسی کو دونوں کو راضی نہیں کر سکتا، اس کو بھی ایک آدمی کو تو ناراض کرنا ہی پڑتا ہے. اس سے بھی ایک پکش تو ناراض ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، لیکن اس سے بھی ایک پکش ناراض ہوتا ہے، ایک راضی ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں نہیں مجھ سے سبھی راضی رہیں، شادی کروں تو بھی سب راضی رہیں، جب میری میت کے معاملات ہو تب بھی سب راضی رہیں، میری زندگی میں سب مجھ سے راضی رہیں. سب کسی سے راضی نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی تو ناراض ہو ہی جاتا ہے. اس لیے راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرو. وہ رب راضی تو سب راضی. بے شک بے شک. اور وہ راضی ہے تو پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ اگر راضی ہے تو. اس لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو. آخر میں ایک بات، آج کے زمانے کے مشہور بزرگ پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس ستار قادری اور امیر اہل سنت کہتے ہیں موجودہ زمانے میں، ان کا ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو، نہیں تو شیطان تمہیں نہ کرنے والے کاموں میں لگا دے گا. واہ بے شک. کرنے والے کام کرو، نہیں تو شیطان تمہیں نہ کرنے والے کاموں میں لگا دے گا. ہم نے کرنے والے کام نہیں کیے، اس لیے آج ہم نہ کرنے والے کام کرتے جا رہے ہیں. شادیاں ہماری مہنگی ہو رہی ہیں، میت کی رسمیں ہماری مہنگی ہو رہی ہیں، رسمیں بڑھتی جا رہی ہیں. کوئی بھی رسم اگر شروع ہوتی ہے نا تو کسی نہ کسی حکمت کے تحت شروع ہوتی ہے، لیکن وہ رسم بڑھتے بڑھتے پھر عادت بنتی ہے، عادت کے بعد ضرورت بنتی ہے، ضرورت کے بعد مجبوری بن جاتی ہے. جب وہ ضرورت کے بعد مجبوری بنتی ہے پھر وہ رسم کو چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میں نے جو کہنا تھا، پیغام دینا تھا، وہ دے چکا. آخر میں ایک پیغام، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. جی جی جی. سننے کا موڈ ہے نا آپ کا؟ دیکھیے آج ہماری شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ بیاج لے کر بھی لوگ شادیاں کر رہے ہیں. رسمیں کس طریقے سے بڑھتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی تھی تو ہم کپڑا تقسیم کرتے تھے، رشتہ داروں کا 30-35 ہزار میں کام ہو جاتا تھا. آج سے 10-15 سال پہلے، 10 سال پہلے دیکھ لو، 30-35 ہزار میں کام. میں اپنے وہاں کا بتا رہا ہوں، 30-35 ہزار کے کپڑے میں ہم لڑکے کی شادی کر دیتے تھے. آج وہی کپڑا 3-3.5 لاکھ کا ہو گیا. 3-3.5 لاکھ کا ہے نا. تقریباً شاید یہاں بھی ہوگا، آپ مجھے نہیں معلوم. یہ رسم بڑی، 3-3.5 لاکھ کا کپڑا آج خریدتے ہیں شادی کے موقع پر تاکہ ہم رشتہ داروں کو دے دیں. 10 سال میں یہ رسم بڑھ کر کے 10 گنا بڑھ کر کے 35 ہزار سے 3.5 لاکھ ہو گئی. 3.5 لاکھ ہو گئی. اب جب 10 سال میں یہ 10 گنا بڑھی، اب اگلے 10 سال اگر یہ 10 گنا اور بڑھ گئی تو کتنی ہوگی؟ 35 لاکھ. 35 لاکھ ہو جائے گی کپڑے والی. جب 35 ہزار سے 3.5 لاکھ ہو سکتی ہے تو کیا 3.5 لاکھ سے 35 لاکھ نہیں ہو سکتی؟ ہو جائے گی. اللہ آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے. اگر وہ وقت اللہ دکھائے تو آپ دیکھنا، اگر یہ رسمیں نہیں روکی گئی گی تو 35 لاکھ تک جائے گی. یہ رسمیں کیوں بڑھی؟ ہمارے یہاں یہ کپڑوں کی رسم کیوں تھی؟ ہمارے بزرگوں نے اس لیے شروع کی تھی کہ میرے گھر میں شادی ہے، بہت سارے غریب رشتہ دار بھی ہوتے تھے جو بیچارے اپنے رشتہ دار کی شادی میں خود سے پیسے خرچ کر کے کپڑا سلانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو جس کے گھر میں خوشی ہوتی تھی وہ چاہتا تھا کہ غریب رشتہ دار بھی اس میں شامل ہو، اس لیے اپنی خوشی میں ان کو شامل کرنے کے لیے کچھ کپڑے ان کے لیے بھی سلوا دیتے تھے. یہ رسم اس لیے شروع کی گئی خیر خواہی کی وجہ سے کہ بھئی غریب شامل ہوگا، بچے کی زندگی بہتر ہو جائے گی، غریب کی دعا لگے گی، ہے نا. اس لیے شروع کی گئی. لیکن بڑھتے بڑھتے یہ رسم مالداروں تک پہنچی اور آج ہمارے لیے وبال جاں بن گئی. کسی بستی کے اندر ایک اصول تھا. ایک بستی تھی بڑی مہمان نوازوں کی بستی، مہمان نواز لوگوں کی بستی، حضرت کی طرح اور حضرت کے والد گرامی کی طرح مہمان نواز لوگوں کی بستی. اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت فرمائے. بڑی یادیں آتی ہیں اور جب یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور بڑی شفقتیں ہیں ان کی. اگر اس مجلس میں حضرت کو یاد نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا. اس لیے حضرت کو یاد کرنا بھی ضروری ہے. تو مہمان نوازوں کی بستی، شہر محبت لاڈنوں کی طرح. جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو سارے لوگ مل کر کے اس کے لیے اچھے کھانے بناتے اور اس کے لیے سامنے لا کر کے رکھتے. لیکن ایک رسم تھی ان کی. رسم کیا تھی؟ جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھتا حضرت سید صاحب قبلہ تو ایک بہت بڑا سوٹا لا کر کے رکھتے، ڈنڈا مہمان کے پاس میں بہت بڑا ڈنڈا لا کر کے رکھتے. اب آپ سوچو اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور پاس میں بہت بڑا ڈنڈا بغیر کسی وجہ کے لا کے رکھ دیا جائے، مہمان کھانا کھائے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مہمان کھانا کھائے گا؟ نہیں. کیوں؟ ڈر لگے گا. بھئی کھانا کھلا رہے ہیں کچھ اور نہ کھلا دے. کھانا کھلا رہے ہیں، کھانے کے بعد کچھ اور نہ کھلائیں. اب مہمان کے سامنے ڈنڈا لا کے رکھا. مہمان آیا، کھانا بنایا، ڈنڈا لا کے رکھ دیا گیا، چھوٹا لا کے رکھ دیا گیا.
مہمان سے کہا کھانا کھاؤ، بھائی ڈنڈے ہٹاؤ تب کھانا کھاؤں. کہا نہیں ڈنڈا تو نہیں ہٹے گا. جیسے کہتے ہیں نا بھائی مولانا صاحب رسم تو بند نہیں ہوگی، رسم تو چاہے آپ کچھ بھی کرو. آپ نکاح نہیں پڑھاؤ گے، آپ کا بھائی کوئی اور آئے گا. آپ 2100 میں پڑھاتے ہو، ہم 5100 دیں گے، دوسرا لے کے آئیں گے، وہ نکاح پڑھائے گا، لیکن رسم تو رہے گی، رسم بند نہیں ہوگی. انہوں نے کہا رسم تو بند نہیں ہوگی، تو اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ اس کے لیے کھانا بنائیں، مہمان بغیر کھانا کھائے چلا جائے، آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل اچھا نہیں لگے گا. یار مہمان بھوکا چلا جائے کون چاہے گا؟ کہا نہیں بے مہمان کو کھانا تو کھلانا ہے لیکن رسم بھی نبھانی ہے. اس نے کہا میں کھاؤں گا نہیں. اب سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، بڑے بزرگوں نے میٹنگ کی، ایک بزرگ آدمی کو بلایا گیا، تو اس نے کہا بھئی ایسا کرو، سوٹا بہت موٹا ہے، تھوڑا چھوٹا کر دو، تھوڑا ڈنڈا کیا کرو، چھوٹا کر دو. ڈنڈا چلو ڈنڈا چھوٹا کر دیا گیا. کہا نہیں بھئی چھوڑ تو اس سے بھی لگتی ہے، درد تو اس سے بھی ہوتا ہے، اور چھوٹا کرو. اور چھوٹا کر دیا گیا. لیکن مہمان نے کہا اب بھی نہیں کھاؤں گا، اس کو ہٹاؤ. کہا ہٹے گا تو نہیں. اب سارے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں گاؤں کا جو سب سے بڑا بزرگ 96 سال کی عمر کا ہے اس کو بلا کے لاتے ہیں. اس کو بلا کر کے لائے. کہا جناب کیا کریں، مہمان کھانا نہیں کھا رہا ہے، کہہ رہا ڈنڈا ہٹاؤ. ڈنڈا ہٹے گا نہیں. تو آپ بتاؤ کہ یہ ڈنڈا رکھنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو رسم نبھاتے آ رہے ہیں بھیڑ چال کی طرح. آپ کو پتہ ہے یہ رسم رکھی کیوں گئی تھی؟ کہا نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے ڈنڈا رکھنے کی رسم شروع نہیں کی تھی. ہمارے بزرگوں نے تو جب مہمان آتا تھا کھانا لگاتے، ساتھ میں کھلال کرنے کے لیے داتون کے لیے تنکا رکھا کرتے تھے. اس تنکے کو بڑھا کر تم نے ڈنڈا کیا، ڈنڈے سے سوٹا بنا دیا. اب مہمان تو ڈرے گا ہی. یہی حال آج ہماری رسموں کا ہے. ہم نے کیا کیا، بزرگوں نے اچھی نیتوں کی وجہ سے، نیک خواہشوں کی وجہ سے کچھ رسمیں شروع کی تھی، ہم نے ان کو بڑھا کر کے اور بڑھایا. پہلے عادت بنی، پھر ضرورت بنی، ضرورت سے مجبوری بن گئی، اب ان کو چھوڑنا دشوار ہو گیا. لیکن اگر کوشش کریں تو رسم بند ہو سکتی ہے. بے شک اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، شادیاں سستی کیجئے، تعلیم کا معیار بلند کیجئے، بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے، بچوں کو خوب پڑھائیے انشاءاللہ. اس لیے کہ قلم جو ہے، قلم یہ سلطان ہوتا ہے. ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ شکشا شیرنی کا دودھ ہے جو پیے گا دہاڑے گا. شکشا جو ہے شیرنی کا دودھ ہے، جو پیے گا وہ دہاڑے گا. اس لیے اگر آپ اپنے بچے کو شیر بنانا چاہتے ہو، تعلیم دے. ان رسموں میں کچھ نہیں رکھا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں بیان کرنے میں غلطی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے. السلام علیکم.